حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، 5000 اللہ والے اور ایک پتھر کا ہاتھ۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والا واقعہ۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا دور تھا۔ ہر شہید کی طرح آپ بھی اپنے قابل استادوں کے سائے میں رہے، لیکن اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی خوبی عطا کی کہ بچپن ہی سے ولایت کا رتبہ عطا کر دیا۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ہر علم اور اس کے ماہر اور باکمال استاد سے پڑھا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب و کمال فاضل نہ تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے چرچے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جوانی میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عالموں کے درمیان بیٹھنے لگے۔ اتنی کم عمری میں بغداد والوں کے دلوں پر آپ راج کرنے لگے۔ اسے لوگ آپ کا درس و بیان سننے آتے تھے اور ایسا بیان سن کر ان کے دل بدل جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شاگردوں کی ایک جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سب قرآن سیکھنے لگے۔ یکدم آپ رکے اور کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام سے سوال کریں۔ کچھ ایسا آپ کا روب و دبدبا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت کیا معاملہ ہوا؟ خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی فوت نہیں ہوا بلکہ ان کا وصال بہت سال پہلے ہو چکا ہے۔ عرض گزار ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، چلو مجھے ان کی قبر پر جانا ہے۔ سب تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چہرے پر فکر لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایسی فکر جیسے کوئی اپنا درد و تکلیف میں ہو، کوئی بلا رہا ہو، کوئی پکار رہا ہو مدد کے لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلد از جلد ان کی قبر پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر آپ کچھ دیر رکے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیے، مجھے یہاں اس قبر والے یعنی صاحب قبر کے ساتھ کچھ وقت بتانا ہے۔ مصاحبین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قبرستان سے باہر چلے گئے۔ آپ بہت دیر تک حضور بغداد سید حماد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ یہ راز تو اللہ پاک کو معلوم تھا کہ آخر کیا گفتگو کی جا رہی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دیر ہو گئی اور قبرستان سے باہر نہ آئے تو ساتھیوں کو پریشانی ہوئی کہ اتنا وقت کیوں لگ گیا۔ خیر تو ہے، بولا گیا کہ کوئی ایک جائے اور دیکھ کر آئے۔ ایک ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے گیا، دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ایسی کہ لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبے سجدے آپ نے کیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے، آنکھیں بند کیے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اچانک ایک کرشمہ ہوا کہ شیخ حماد کی قبر کے اندر سے نور کھوٹنے لگا، جس سے آس پاس کی سب قبریں بھی روشن ہو گئی۔ وہ منظر اتنا پرکیف و حسین اور دلکش تھا کہ وہ شخص اس نظارے میں کھو سا گیا۔ سیدنا پیر نے پیر دستگیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے رہے۔ اتنی تڑپ اس دعا میں تھی کہ آنسو بہتے جا رہے تھے اور دعائیہ کلمات لب مبارک سے نکلتے جا رہے تھے۔ کیا ماجرا تھا ساتھی سمجھ نہ سکا، اور اتنی شدت سے دعا مانگنے کا کیا مقصد تھا؟ آخر کیوں حضور رحمۃ اللہ علیہ اتنا رو رہے تھے؟ جب اس شخص کو تھوڑا ہوش آیا تو قبرستان سے باہر آیا، زبان بند، دل چپ، نظر حیران، دل میں روشنی ہی روشنی۔ یہ شانی ولایت دیکھی غوث اعظم کی عقل دنگ تھی۔ وہ سوال دل میں لیے بس آپ کا منتظر تھا۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے تو آپ سے پوچھیں گے آخر اس دعا کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کافی دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے اور چہرے پر دل لوٹنے والی مسکراہٹ تھی۔ اتنا اطمینان دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے، حضرت سیدنا اولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بس خوشخبری ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ حضرت نے فرمایا، تم سب جانتے ہو میرے روحانی استاد تھے، جو بیر نوجوانی کا دور تھا، اور اللہ پاک کے کرم سے جو علم پانے کے لیے میں بغداد آیا تھا وہ نصیب بھی ہوا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ ایک روحانی استاد ہو جسے میری ملاقات بھی ہو جائے۔ میں نے اللہ پاک کے آگے جھک کر دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے ایسی ہستی عطا کر دیں جس کے ساتھ رہ کر میں اور مزید نکھر جاؤں۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ملنے والے فیض سے میرا دل میں عشق الہی اور بھر گیا۔
میرے ساتھ شیخ کے اور بھی شاگرد ہوا کرتے تھے اور ایک بار ہم کسی نہر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ اچانک شیخ نے اپنے دائیں یعنی سیدھے دائیں ہاتھ سے مجھے نہر میں دھکا دے دیا۔ سردی کا یہ موسم تھا، نہر میں گرنے سے میرے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھے کپکپا رہی تھی پر میں خاموش رہا۔ میں نے کچھ نہ کہا، نہ غصہ کیا، نہ یہ عمل برا لگا۔ پھر شیخ پیار سے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عبد القادر، ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی پہنچ کہاں تک ہے اور آپ کی تو شان ہی اللہ پاک کے ہاں بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنی کم عمری اور جوانی میں ایسا مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ حق کا صبر بھی دیکھا ہے میں نے، آپ کا وہ علم بھی دیکھا اور بس پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ اب شیخ نے کسی دشمنی یا بغض یا بس دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا یہ شاگرد کس منصب پر ہے، جو انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ پھر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ شیخ حماد کا وصال ہو گیا اور میں آج پھر ان کی قبر پر پہنچا تاکہ ان کے لیے دعا کر سکوں۔ اسی لمحے الہام ہوا، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں غور کرنا چاہتا تھا کہ آخر شیخ مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دم شیخ کی آواز آنے لگی، اے عبد القادر، بہت دن کے بعد آئے۔ مجھ سے ان کا کلام جاری رہا۔ پھر جب میں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ حضرت بہت خوبصورت سے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ شاندار پوشاک یعنی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں محل بھی عطا کیا۔ ایک دم میری نظر ان کے سیدھے ہاتھ پر پڑ گئی تو وہ سیدھا ہاتھ پتھر کا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، یعنی بے جان تھا۔ جب میں نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا شیخ یہ ہاتھ کیوں ایسا ہو گیا، تو فرمانے لگے، اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جوانی میں ایک بار آپ کا امتحان لیا تھا، اسی سیدھے ہاتھ سے آپ کو پانی میں دھکا دیا تھا۔ وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس پانی میں کوئی گر کر فوت ہو جاتا، اس کی موت ہو جاتی، لیکن آپ کی برداشت میں نے دیکھی، اس ٹھنڈے پانی میں گر کر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس ٹھنڈ کو، لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہے، اس طاقت سے آپ نے اس ٹھنڈ کو برداشت کیا۔ پھر میرے بیٹے نے آپ نے کوئی بد دعا نہ دی، نہ ہی کوئی آپ نے برے الفاظ کہے، آپ نے میرا ادب کیا۔ میرے بیٹے مجھے کچھ نہ کہا پر اللہ پاک اس سے ناراض ہو گیا۔ میرے ہر عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا کی، جس کے لیے اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور یہ ایک ہاتھ میرا یوں ہی رہ گیا جسے سخت سردی میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تکلیف دی، ٹھنڈے پانی سے کپڑے گیلے کیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر صبر کیا اور اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند آیا، لیکن میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے جنت کا محل تو دے دیا، لیکن جس ہاتھ کو میں نے صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ کی طاقت کو آزمانے کے لیے استعمال کیا، جس ہاتھ سے گستاخی ہوئی، اس کو بے جان کر دیا۔ اے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کہ آپ محبوب ہیں، محبوب سبحانی ہے اور محبوب کو تکلیف دینے کی سزا مجھے مل گئی۔ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا میرے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ وہ اسے اعظم فرمانے لگے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ان کا سیدھا ہاتھ میری وجہ سے ایسا ہو گیا، جبکہ میں نے تو کوئی بد دعا نہ دی، نہ ہی ان کو کوسا، نہ ہی دل میں کوئی برائی رکھی۔ استاد کا احترام بہت ضروری ہے، یہ سب تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد کو اس درد میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا، کیسے برداشت ہوتا جب سامنے وہ شخص اتنا گہرا ہو۔ بس پھر میں نے ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی اور کہا، اے اللہ قادر مطلق، تیرے یہاں ہر شے کی قدرت ہے، تو چاہے تو کسی کو بھی دنیا کی بھلائی عطا ہو جائے، تو چاہے تو جنت میں جگہ مل جائے۔ یا رب دو عالم، تو رحیم و کریم ہے، رب واحد ہے، ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے، ہیر کو تو نے جنت کی سب نعمتیں دی، پھر یہ پتھر کا ہاتھ بھی نرم کر دے، تو ان کو صحیح کر دے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تیرا یہ عبد القادر تب تک تیری چوکھٹ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ تو اس عاجز بندے کی دعا سن نہ لے۔ انہوں نے میرا امتحان لینا چاہا تبھی ایسا کیا، مقصد تکلیف دینا نہیں تھا، ورنہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ میں دعا مانگتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا قبول کرتا ہے، اور آج بھی تو میری دعا سنے گا۔ جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ساتھ اولیاء کاملین بھی شامل ہو گئے۔ وہ سب اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن سوتے ہوئے بھی ان کو میری آواز آ رہی تھی۔ سب میرے ساتھ اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں حاضر تھے، سب نے اپنی طرف سے دعا کی۔ یہ کوئی ایک دو کامل ولی نہیں تھے، بلکہ 5000 ولیوں نے دعا کی میرے ساتھ مل کر۔ جب میرے ساتھ وہ بھی دعا میں شریک تھے، جب 5000 ولیوں کی سفارش لگی، سب کی دعا پر فرشتے آمین کہتے رہے، تب جا کر اللہ ذی الجلال کے جلال میں کمی آئی۔ اس غفار اور جبار نے، مالک کو قدوس نے آخر دعا قبول کی۔ دعا قبول کی، پھر کہیں جا کر شیخ صاحب کا دایاں ہاتھ اپنی پہلی والی حالت میں آ گیا۔
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا وہ ہاتھ جو پتھر کا تھا، جب وہ ہل نہیں پا رہا تھا، اب وہ اپنی صحیح حالت میں آ کر ہل رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نورانیت ہی نورانیت تھی۔ فرشتے ان کے آس پاس کھڑے تھے۔ جو محل ان کو ملا ہوا تھا، اس محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ جن پتھروں کو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا تھا، وہ پتھر اس طرح چمک رہے تھے کہ کسی کی آنکھ نہیں کھل پاتی۔ ان کی روشنی کو پا کر پھر وہ میرے استاد شاندار سے لباس میں میرے پاس چلتے ہوئے آئے۔ ان کا ہاتھ اب ہل رہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو اتنی جان دے دی کہ وہ ہاتھ سے مجھ سے مصافحہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے عبد القادر، آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس دن نہر میں آپ کو میں نے گرایا تھا، اسی دن میں نے آپ کو مقام سمجھ لیا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے توبہ بھی کی تھی، لیکن جب تک آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش نہیں لگتی، اللہ رب کریم مجھے معاف بھی نہیں کرتا۔ آج آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش لگی، اللہ پاک نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے کو اتنا بلند کیا کہ آپ کا امتحان بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت علم دیا گیا ہے۔ میں آپ کی پہنچ تک کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں آپ کو بھلا کیا علم سکھاتا؟ آپ نے تو مجھے زندگی کا عمل سکھا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کو سب سے اونچا پاتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو ولی اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ولی جو آنے والے ہیں، وہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت کاملہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ آپ کو سردار مانتے ہیں۔ وہ 5000 اولیاء کرام جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر میرے لیے دعا کی، وہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے میرے لیے دعا کرنے آئے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان 5000 اولیاء کرام نے اپنی قبروں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اور یہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ہوا۔ اور یہ عمل کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل ولی بنایا ہے اور آپ کے دل کو نرم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھی، تم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روشنی ہوئی، بس روشنی جو قبر سے نکلی، اس پاس کی جتنی بھی قبریں تھیں، سب پر سے عذاب ہٹ گیا تو بخشے گیا، اور میرے استاد غلامی کو سب قبر والے مبارکباد دینے آئے تھے۔ اللہ پاک نے مایوس نہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اس نے ہماری دعا کو سن لیا، یہ شان کریمی ہے میرے رب کی، سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، اس لیے مجھے اتنا وقت لگا، اس لیے میں وہاں پر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، انہوں نے امتحان لیا تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، انسان کیا سمجھ سکتا ہے، اور ہمیں اس پر کوئی غرور نہیں۔ سارے ساتھی آپ کو مبارکباد دینے لگے کہ اللہ پاک نے بے شک آپ کو بہت عظمت والا بنایا ہے۔ سلام ہے آپ کی عظمت کو، آپ نے کسی کا دل نہ توڑا، آپ نے قبر والوں کی آواز بھی سن لی، آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو جب بھی ان کے وہ استاد شیخ حماد رحمت اللہ علیہ خواب میں دکھتے، تو وہ جنت میں بہت ہی خوبصورت سے لباس میں ٹہل رہے ہوتے، اور ان کا سیدھا ہاتھ یوں جگمگا رہا ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں نور بھر دیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی دعا کا کرشمہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اسلام وائز چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اللہ حافظ۔